अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मैं आपको अज़ीम सफ़ सालार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताती हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु मारूफ़ सहाबी रसूल ख़ातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में होता है, यानी कि वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई, उन 10 सहाबा में एक आप भी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम के अजीब समय सलार थे। आप फातह ईरान हैं और अपने दौर के बड़े तीर अंदाज़ों में शुमार होते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इन दो खुशकिस्मत तरीन सहाबा में से हैं। एक हैं जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमला अता हुआ कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हों। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वे उहद में नबी करीम ख़ातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के साथ इस वक्त बतौर जान निसार खड़े थे जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घेराव कर लिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर खड़े होकर तीर अंदाजी के ज़रिए से दुश्मन को करीब आने से रोक रहे थे। इस वक्त रसूल अकरम ख़ातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमला अदा हुआ कि साद खूब तीर बरसाओ, मेरे माँ और बाप तुझ पर कुर्बान हों। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा बदर में गैर मामूली शुजाअत के जोहर दिखाते हुए साद बिन आस को, जो कि लश्कर कुफ़ार का सरखील था, तय किया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को इनकी ज़ुल्कतीफ़ा नामी तलवार पसंद आ गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस तलवार को लिए बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। यूँ ही हुक्म दिया कि इस वक्त तक माल गनीमत की तकसीम से मुतल्लिक कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि इसे जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु इस जंग में शहीद हुए थे। कुछ तो इनकी वफ़ात का सदमा और कुछ तलवार न मिलने का अफसोस लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु गमगीन होकर चुपचाप वापस आ गए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद सूरह अनफाल नाजिल हुई और सरवर कायनात ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर तलवार लेने की इजाज़त दे दी। ग़ज़वे उहद से फ़तह मक्का तक जिस कदर मारके पेश आए, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु नहायत बहादुरी और जानबाजी के साथ सब में पेश रहे। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन में भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत जानसारी, सबात और पामर्दी का मुज़ाहिरा किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक नहायत दिलचस्प वाक़या बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि हज्जतुल विदा के मौके पर वो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूदगी के दौरान बीमार हो गए। बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बचने की उम्मीद बाकी ना रही। अब इन्हें दो बातों की फ़िक्र लाहक थी। पहली तो ये कि इनकी औलाद में इस वक्त तक कोई साहबजादी के सिवा कोई वारिस ना था। इनकी औलाद में उस वक्त एक साहबजादी के सिवा कोई वारिस ना था और जायदाद खासी थी। इन्हें फ़िक्र थी कि जायदाद का क्या बनेगा, और दूसरी फ़िक्र ये थी कि
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور اب مکہ مکرمہ میں موت آنے کی صورت میں انہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر میں یہاں فوت ہو گیا اور یہیں دفن ہو گیا تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ کیا میری ہجرت منسوخ اور باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث میری ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت سعد نے پوچھا، کیا آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت سعد نے پھر پوچھا کہ کیا 1/3 کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1/2 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگوں یعنی کہ مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹنا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، جسے معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس مرض سے صحت یاب ہوئے اور طویل عمر پائی۔ ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر رہے۔ اسی عہد میں آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی کی قیادت میں اسلامی لشکر نے جنگ قادسیہ لڑی اور اس وقت کی عظیم سلطنت ایران کو فتح کیا۔ یوں فارس کی اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے فتح کروا کر اسلامی سلطنت میں شامل کروایا۔ ایران کا نام ور کمانڈر رستم آپ ہی کے مقابلے میں شکست کھا کر مارا گیا۔ ایران کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ کی طویل لڑائی کے بعد عراق کو بھی فتح کیا۔ اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ مدائن سے پہلے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شہر ہے، جسے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کیا جا سکا۔ بحیرہ شہر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے
کہا برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، او اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مسئلہ صاف ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اپنے سپہ سالار کی جان بازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب اور جوش و استقلال کو دیکھ کر دیو آ گئی کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ تاہم ان کا سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر حضرت سعد کے لشکر کے مقابل آیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران یزدگرد پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام مال و اسباب موجود تھا جو دارالحکومت مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ حضرت سعد بن وقاص نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے گھر تعمیر کروایا، جہاں آپ نے اپنی آخری عمر کے کئی سال کوشہ نشینی میں گزارے اور دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ رہے۔ آخری عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کافی کمزور ہو گئے تھے اور آپ کی آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی، یہاں تک کہ سن 55 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے تیار ہونے والی پہلی آبدوز کو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص سے منسوب کر کے اس کا نام سعد رکھا ہے۔ تاریخ اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیات کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، جن سے سبق آموز ہو کر ہم بحیثیت فرد اور قوم دین و دنیا کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے سعد بن ابی وقاص جیسے انسان پیدا کرے تاکہ اسلام کا نام روشن ہو۔ آمین ثم